سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون المقربون. وقال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا. لیکن اسلامی سوچ، شریعت کی رہنمائی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے اور جاتا ہے تو کچھ لے کر جاتا ہے. ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دو کتابیں لے کر آتا ہے جس کو ہم نام اعمال کہتے ہیں. اور قیامت کے دن اسی نام اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اقرأ کتاب، اپنی کتاب پڑھ، جو تو دنیا میں لے گیا تھا اور لکھ کر لایا ہے اس کو پڑھ. اس کے اعتبار سے تیرا فیصلہ ہوگا، تیری منزل متعین کی جائے. دو کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو لگا دیا جس کو کرامن اور کاتبین کہا جاتا ہے. یہ انسان کے نام اعمال لکھنے کے لیے متعین اور اللہ نے ان کو ایسا حاضر باش، ہوشیار، چوکنا بنایا ہے کہ وہ چھوٹتے نہیں، ان سے کوئی چیز چھوٹتی نہیں اور وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جب بھی کوئی بول نکالتا ہے، کوئی بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس پر دو فرشتے اللہ کی جانب سے ایسے متعین ہیں جو رقیب ہیں، یعنی نگراں، بالکل چوکنا، انسان کی نگرانی کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، اور عتید، بالکل تیار کہ جہاں انسان نے زبان سے کوئی لفظ نکالا اس کی دو صورت ہوگی، اچھی بات ہوگی یا بری بات ہوگی، نیکی کی بات ہوگی یا گناہ کی بات ہوگی، فائدہ مند بات ہوگی یا بے فائدہ بات ہوگی، اس سے کسی کو فائدہ ہوگا یا کسی کو نقصان ہوگا، خود اپنی ذات کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان. تو ان دونوں قسم کی باتوں کو، اعمال کو، حسنہ سیئہ کو لکھنے کے لیے اللہ نے انسان کے ساتھ دو فرشتے اور دو کتابوں کو لگا دیا ہے. لکھو، چنانچہ وہ لکھتے ہیں. اچھی بات نکالا تو دائیں جانب کا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، بری بات، غلط بات، گناہ کی بات، معصیت کی بات، سیئات کو نکالا، لکھ لیا. ایسے ہی انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال، کرنے والے کام، یہ بھی کوئی قسموں کے فائدہ مند
اچھے کام برے کام، نیکی کا کام برائی کا کام، اس کو بھی لکھیں گے۔ تو انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال، اس میں آنکھوں کی حرکت، آنکھوں کے اعمال، اچھا دیکھا یا غلط سے اپنی آنکھ کو جھکا لیا، آنکھوں کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا، کانوں کا صحیح استعمال کیا تو دائیں جانب والا فرشتہ لکھے گا، غلط استعمال کیا تو بائیں جانب والا فرشتہ لکھے گا۔ دماغ کا استعمال صحیح کیا یعنی صحیح سوچا، کسی کے فائدے کی بات سوچا، یا کوئی نیکی کا کام سوچا، اچھے جائے کہ اس پر عمل نہیں کیا، سوچا، اللہ نے اس کو بھی لکھوایا۔ غلط سوچا، وسوسہ پیدا ہوا، اس کو عملی جامہ پہنانے کی انسان کوشش کرتا رہا، کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال آیا، اب انسان پلان بنا رہا ہے کہ ہاں اس کو ایسے تکلیف پہنچاؤں گا، ایسے ستاؤں گا، اس کو ایسے سبق سکھاؤں گا، اس طرح کی انسان پلاننگ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے دماغ کی کھچڑی ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن وہ اللہ کو اور اللہ کی جانب سے متعینہ فرشتوں کو پتہ ہے، وہ لکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، کسی نامحرم لڑکی پر، اجنبیہ پر نظر پڑی، بدنظری ہوئی، لکھ لیا گیا ایک گناہ۔ اس کے بعد دماغ میں، دل میں اس کے خیالات پنپ رہے ہیں، اس کے بارے میں انسان سوچ رہا ہے، خواہشات کو بڑھا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو انسان کی پوری باڈی، پورے جسم سے جتنے اعمال صادر ہوتے ہیں وہ فیما بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے متعینہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ انسان نے غلط کیا لکھا جائے، غلط کیا لکھا جائے، اچھا کیا لکھا جائے۔ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، فرشتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ متعین ہے، انسان کے ساتھ لگے ہیں ہر حال میں، سونے کی حالت میں بھی انسان کے ساتھ، جاگنے کی حالت میں بھی انسان کے ساتھ، جلوت میں، مجلس میں بھی انسان کے ساتھ، خلوت میں، تنہائی میں بھی انسان کے ساتھ۔ انسان یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں نے کمرہ بند کر لیا، تنہائی ہے، رات کا اندھیرا ہے تو کسی کو پتہ نہیں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے، بما تعملون، تمہارے اعمال کو بھی دیکھنے والا ہے، تمہاری حرکات کو بھی دیکھنے والا ہے، حسنات سیئات کو بھی دیکھنے والا ہے۔ انسان بند کمرے میں ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ اس کو بھی لکھوا رہا ہے۔ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو اللہ جانتا ہے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو انسان یہ جو ساری باتیں اور ساری حرکات کر رہا ہے اس کو لکھوایا جا رہا ہے، اور قیامت میں انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اقرا کتاب، اپنی کتاب پڑھ، تو ہی اس کا مصنف تھا، تو ہی اس کا مؤلف تھا، تو نے ہی لکھوایا، تو نے اچھا کیا فرشتے نے لکھا، برا کیا لکھا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں نے نہیں کیا۔ دنیا میں انسان مکر جائے، انکار کر دے، لیکن قیامت میں الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالے لگے ہوں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وہاں زبان وہی بولے گی جو اللہ کا حکم ہے، ورنہ انسان کے اعضاء ہی گواہی۔ پاؤں نے غلط کیا، پاؤں سے ہم نے غلط کروایا، اللہ حفاظت فرمائے، تو پاؤں کہیں گے مجھے غلط جانب لے گیا، غلط جگہ لے گیا۔ ہاتھوں کو غلط استعمال کیا، ہاتھ کہیں گے قیامت کے دن اس نے مجھ سے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ لکھا بھی ہوگا ڈبل گواہ، ایک گواہ تو وہ فرشتے جنہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کو اس نے ایسے استعمال کیا تھا ظلم و
خیر کے لیے، شر کے لیے، بھلائی کے لیے، برائی کے لیے، دونوں لکھا ہے، دونوں کتاب سامنے موجود ہے۔ اور جس سے کیا ہے وہ بھی کہیں، ہاتھ کہیں گے یہ کیا یہ کیا، پیر گواہی دیں گے یہ کیا یہ کیا، حتیٰ کہ اس زمین پر انسان نے وہ عمل کیا ہوگا وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے۔ کیا خبریں؟ کہ میرے اوپر، میری سطح پر، میری پشت پر سوار ہو کر اس نے نیکی کی وہ بھی، بدی کی وہ بھی، نیکی کی اچھے اعمال کیے اور بھی زمین اس کی گواہ بنے گی، اور برے اعمال کیے زمین اس کی گواہی۔ تو انسان اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے، نگرانی سے، اللہ کے سامنے حاضر اور موجود رہنے سے یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ انسان کے سارے کرتوت، سارے اعمال، ساری چیزیں، ساری حرکتیں اللہ کے علم میں ہے، پہلے سے ہے۔ انسان نے کیا نہیں تھا جب سے اللہ کو معلوم ہے، لیکن کیا ہے تو بھی معلوم ہے۔ تو انہی اعمال کی درستگی یہ اسلام کی تعلیم ہے، کہ ہم کو مجبور محض نہیں بنایا گیا۔ یہ انسان ہے، گناہ ہو گیا، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان کو تو بنایا ہی گیا ہے خطا اور نسیان، اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، یہ بھولتا بھی ہے۔ بھول گیا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، یا پھر سو گیا نماز نہیں پڑھ سکا، چپ ہو گئی، غلطی ہو گئی، یا کسی اچھے عمل میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی۔ تو انسان سے اپنی فطرت کی وجہ سے خطا بھی ہوگی، غلطیاں بھی ہوگی، معصیتیں، گناہ بھی ہوں گے، اور انسان کے اپنے بھول کی بیماری کی وجہ سے بھی بہت سارے اعمال اس سے رہ جائیں گے۔ تو شریعت نے ایسے موقع پر ہمیں تعلیم دی، استغفروا اپنے رب سے مغفرت کرو، نیکی ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو، اچھا عمل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی توفیق سمجھو، اور گناہ کا ارتکاب ہو جائے، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، کوئی خلاف ادب، خلاف شریعت، خلاف سنت عمل یا بات زبان سے نکل جائے، توبہ، استغفار، مغفرت طلب کرو۔ تم کو بنایا گیا ہے، ایسا ہی تمہاری فطرت میں ڈالا گیا ہے کہ تم سے گناہ ہوگا، خطائیں ہوں گی۔ معصوم عن الخطأ والنسیان انبیاء، یعنی نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ نبیوں سے، رسولوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے گناہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لیے راستہ یہ بتلایا کہ کثرت سے استغفار، کثرت سے اعمال کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہمارا پورا جسم کام میں لگا ہی ہوا ہے، باتوں میں لگا ہی ہوا ہے، آنکھوں کا استعمال ہو رہا ہے، کانوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب انسان چل رہا ہے، کانوں میں گانے کی آواز آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ گناہ ہو رہا ہے، چاہے نہ چاہے گناہ تو ہو رہا ہے۔ کسی کا فون آیا، کہا کہ کہاں ہے؟ کھلا جگہ ہے، صحیح بولا تو صحیح، غلط بول دیا کہ کھلا جگہ نہیں ہے وہاں بول رہا ہے، تو جھوٹ ہو گئے، گناہ ہو گئے۔ تو کثرت سے ہونے والے جو انسان کے جسم سے صادر ہونے والے گناہ ہیں وہ انسان کی زبان، بول رہا ہے کوئی تمیز نہیں، کسی کا دل دکھ رہا ہے، خلاف واقعہ بات بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کچھ گناہ بول دیا، جھوٹ۔ حدیث میں کہا گیا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع، جو سنے بیان کرے وہ جھوٹ ہے۔ ہم نے سنا کہ کھلا جگہ حادثہ ہوا، دوسرے کو بول دیا، کوئی تحقیق نہیں، کھلا کام ہوا بول دیا، کھلا چیز ایسی ہی ہوئی بول دیا، آج ایسا ہوا بول دیا۔ تو کثرت سے صادر ہونے والے انسان کے جسم سے جو گناہ ہے وہ زبان کا غلط استعمال،
تو اسی زبان کے صحیح استعمال کی تعلیم دی گئی ہے استغفروا ربکم، استغفار۔ یہ جس کثرت سے ہم اس کو واہیات میں، دنیاوی باتوں میں، اپنی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، اسی کثرت سے استغفار میں استعمال۔ گویا کہ یہ استغفار انسان کے اعمال کی کلیننگ ہے، صفائی۔ یہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے انسان اپنے جسم کو دیکھے۔ وفی انفسکم، قرآن کی تعلیم ہے، اپنے آپ میں غور کرو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو دیکھو اس کو، وفی انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھے اللہ نے بنایا کہ میں صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم کی نگرانی کرتا ہوں، کہ صبح اٹھا تو فوراً ہاتھ دھو رہے، چہرہ دھو رہے، کیوں؟ جو گرد و غبار، جو انسان کے جسم پر میل کچھ ہے، سونے کی حالت میں چڑھ گیا ہوگا، انسان اس کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہے، فوراً دانتوں کو صاف کر رہا ہے، منہ کو صاف کر رہا ہے، گندگی کو دور کر رہا ہے، اور باطنی اعتبار سے استنجا کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ کام سے آیا فوراً ہاتھ دھو رہا ہے، پیر دھو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے غسل کر رہا ہے۔ تو انسان اپنے آپ میں غور کرے کہ میں اپنے جسم سے ظاہری میل کچیل کو دور کرتا ہوں، صاف رہنے کی، نظیف رہنے کی، پاکیزہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرد و غبار کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، سونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں، کاروبار کی حالت میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ جیسے دھول سے، میل کچیل سے، گندگی سے، ظاہری باطنی ناپاکی سے، غلاظت سے ہم اپنے ظاہر کو، کپڑوں کو، جسم کو، چہرے کو، ہاتھوں کو صاف کرتے رہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ انسان پسند کرتا ہے۔ فطرت اگر انسان کی اچھی ہے، اچھی طبیعت ہے، تو وہ اچھا رہنے کو، اچھا دیکھنے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہی حال انسان کا اپنے اعمال کے ساتھ۔ میری زبان سے غلط نکل رہا ہے، استغفر اللہ، میں اس کو پاک کروں۔ میری آنکھوں سے غلط دیکھا گیا، استغفر اللہ۔ کانوں سے غلط سنا گیا، استغفر اللہ۔ یہ انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، بلکہ اللہ نے جو کتاب ہمیں عطا کی ہے، ہمارے نام اعمال کے طور پر جو لکھی جا رہی ہے، تو اس میں میرے نام اعمال میں پتہ نہیں دن بھر میں کتنے گناہ لکھے گئے۔ ہاتھ دھونے کے وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں سے میلا ہوا ہوگا، کہاں کہاں گندا ہوا ہوگا، کہاں کہاں میرا ہاتھ استعمال ہوا ہوگا۔ بس وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہاتھ دھونا ہے، مجھے طہارت حاصل کرنا ہے، مجھے اپنے ہاتھوں کو پاک و صاف کرنا ہے۔ تو ایسے ہی استغفار کی کثرت ہو اور انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ پتہ نہیں میرے ہاتھوں سے کس کو تکلیف پہنچی، کیا کیا گناہ صادر ہوئے، کس کو اشارہ کیا تو تکلیف پہنچی، کس کو مار دیا تو تکلیف پہنچی، کس کی طرف میں نے نگاہ اٹھائی تو گناہ ہوا، کانوں کا استعمال کہاں ہوا، زبان کا استعمال کہاں ہوا، کیسے ہوا، کتنی گندگی، غلاظت گناہ کی شکل میں، معصیت کی شکل میں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی شکل میں میرے نام اعمال میں لکھی گئی ہے، میں اس کو چلو مٹا دوں۔ کیسے مٹائیں گے؟ استغفار پڑھتا رہے، استغفار کی کثرت کرتا رہے، استغفر اللہ پڑھتا رہے، تو انسان کا وہ نام اعمال، انسان کی وہ کتاب صاف۔ تو اللہ نے ہمیں دو کتابیں عطا فرمائی نام اعمال کی شکل میں۔ ایک نام اعمال جس میں نیکیوں کو لکھا جاتا ہے، اس کو تو پور کر کے پیش کرنا ہے۔ جتنی انسان کی عمر، جتنی انسان کی زندگی، جتنی انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے، اس کتاب کے پنے، اس کتاب کے اوراق، اس کتاب کو اتنا ہی ضخیم اور اتنا ہی سائز کا بنا کر دے دیا گیا ہے۔ اور جتنی زندگی انسان دنیا میں رہے گا، جتنا وقت رہے گا، تو گناہ کا دفتر بھی اتنا ہی ہے، لیکن اس کو صاف کر، اس کو بھر کے نہیں لے جاتے۔
اس کو پر کر کے نہیں لے جانا، اس کو صاف کر کے لے جانا۔ جیسا اللہ نے صاف ستھرا دفتر ہمیں عطا کیا تھا، اور نابالغ ہونے تک، رہنے تک، عمر تک وہ کتاب جیسے صاف ستھری تھی، نابالغ کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ جب تک انسان بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے، اس سے خطائیں لکھی نہیں جاتی، اس کی غلطیاں لکھی نہیں جاتی، اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ لیکن انسان بالغ ہو گیا، اس دن سے فرشتے نے اس میں بھی لکھنا شروع کر دیا۔ تو جس طریقے سے ہماری ظاہری زندگی میں پیش آنے والے اعمال، پیش آنے والی حرکتیں، اس پر ہماری نظر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں ان کو صحیح کرنے، ان کو صاف ستھرا لکھوانے کی بھی فکر ہونا چاہیے کہ میرا کون سا عمل شریعت کے خلاف، کون سا عمل سنت کے خلاف، کون سا عمل ادب کے خلاف۔ ان ساری چیزوں کی فکر، اس کے لیے کثرت استغفار، ہر وقت انسان کی زبان پر استغفار، ہر وقت انسان کی فکر استغفار، نہیں زبان سے ادا کر سکتا، دل میں اس بات کا احساس ہو استغفار۔ کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں، جانے میں انجانے میں، استغفر اللہ من کل ذنب، ہر گناہ سے میں اللہ کی مغفرت کرتا ہوں۔ نہیں عربی میں پڑھ سکتا ہے تو اردو میں اس طریقے سے انسان پڑھ سکتا ہے۔ ہر گناہ سے، ہر چھوٹی بڑی خطا سے میں اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، کہ جیسے میں اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کی فکر کرتا ہوں، اپنی جگہ کو صاف کرنے کی فکر کرتا ہوں، جہاں بیٹھوں پہلے میں صاف کرتا ہوں، تو جہاں بیٹھوں میں اس جگہ کو میں نے صاف کیا، تو اس جگہ بیٹھ کر میں نے کون سا گناہ کیا ہوگا، خیالات کا گناہ، وساوس کا گناہ، باتوں کا گناہ، سننے کا گناہ، دیکھنے کا گناہ، اس کو بھی پاک۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان مجلس میں بیٹھے تو اٹھے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم پڑھ لے، کہ اس مجلس کی خطاؤں کا، اس مجلس کی کفارات، سیئات کا کفارہ ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں مجلس میں کون سی غلطی ہو گئی، کس کا دل دکھ گیا ہوگا، کون سی ایسی بات میری زبان سے نکلی۔ اور یہی تعلیم اور یہی اسلامی طریقہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری ماں بہنوں میں بھی ہونا چاہیے۔ مائیں بہنیں ہیں گھروں میں کام کاج میں بھی، وہ بھی اپنی زندگی کا جائزہ، کہ برتن دھونا ان کا کام، گھر کی صفائی ان کا کام، جھاڑو ان کا کام، برتن کا دھونا ان کا کام۔ تو جس طریقے سے وہ اپنے گھریلو کام کاج کو ادا کر رہی ہے، انجام دے رہی ہے، اور ان کی ہمدن کوشش ہی ہوتی ہے گھر صاف ستھرا ہو، برتن صاف ستھرا ہو، بستر صاف ستھرا ہو، کپڑے صاف ستھرے ہو، تو ان کا ذہن ہم اس طریقے سے بنائے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی فکر لاحق ہو ہمارے اعمال بھی صاف ستھرے، یعنی گویا کہ حاصل یہ نکلے گا کہ ہم اپنی ظاہری پاکی کے وقت اس بات کی نیت کریں کہ اللہ ہمارا باطن بھی دور کرے، ہمارے گناہوں کو بھی پاک، کہ ہاتھ دھوتے وقت انسان کی نیت ہو کہ اللہ میرے ہاتھ سے سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف کر دے۔ کلی کرتے وقت انسان کے ذہن میں ہو کہ میری زبان سے پتہ نہیں کتنے گناہ نکلے، کس کا دل دکھا، کس کو میں نے غلط کہا، جھوٹ کہا، غیبت کی، کسی کی برائی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو چڑھایا، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ایسے ہی ماؤں بہنوں میں بھی اس بات کی تعلیم ہونا چاہیے، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم گھریلو کام کاج میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ ہمارے گناہوں کو، صفائی کرتے وقت استغفر اللہ پڑھیں، دل میں نیت کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، بستر دھوتے وقت اپنے گناہوں سے معافی کی نیت کرے، برتن دھوتے وقت اپنے گناہوں سے معافی کی نیت کرے۔ تو اس طریقے سے جہاں ہمارا ظاہر پاک ہوگا، ہمارا باطن بھی پاک ہوگا، یعنی ہمارا وہ اعمال نامہ، ہمارا وہ دفتر کہ جس میں ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں، خلاف ادب، خلاف واقعہ باتیں لکھی جاتی ہے، اللہ اس کو پاک و صاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔